صدقہ و خیرات کرو، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ آج کل دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ شروع رمضان میں پورے جذبے کے ساتھ لوگ نمازوں کے لیے آ رہے تھے، تراویح کے لیے تشریف لا رہے تھے، لیکن جیسے جیسے ذرا رمضان گزر رہا ہے یوں سمجھ گئے کہ اب ہم اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا لیا ہے اور رحمتوں کو پا لیا ہے، اب دوسرے کاموں میں لگ جائیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے بہت سارے ذرا احباب دوسرے کاموں میں مشغول ہو کر نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ میں ان احباب سے کہنا چاہوں گا، اللہ نے ایک موقع دیا ہے ہمارے لیے ثواب کو لوٹنے کا۔ اللہ رب ذوالجلال نے ایک موقع دیا ہے ہمیں، اللہ رب ذوالجلال نے ایک موقع دیا ہے ہمیں اپنے آپ کو رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس لیے ہم اسے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے ہماری زندگی میں رمضان المبارک کی سعادتیں اور برکتیں اور رحمتیں عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جسے رحمتوں والا عشرہ کہا جاتا ہے وہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ اب دوسرا عشرہ جو مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے، اس وقت وہ عشرہ چل رہا ہے۔ اگر ہم اپنے روزے اور اپنی زکوٰۃ اور اپنے صدقہ و خیرات کے ذریعے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو نہ بچائیں تو ہم سے بڑھ کر محروم کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہمارے لیے یہ آفر عطا فرمایا ہے کہ آپ روزے رکھو اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، قرآن کی تلاوت کرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، صدقہ و خیرات کرو، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ جی ہاں، اگر وہ شخص جسے پتہ چلے کہ 1 روپیے کے بدلے میں کوئی مالدار یا کہیں کسی دکان میں 70 روپے دیے جا رہے ہوں تو پوری دنیا دوڑتی چلے جائے گی کہ مجھے بھی مل جائے، مجھے بھی مل جائے، میں بھی اسے حاصل کرنے والا ہو جاؤں۔ میرے رب نے میرے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام ہم تک پہنچا دیا، ارے مسلمانوں، 1 فرض ادا کرو، تمہارے لیے 70 فرض کا ثواب دیا جائے گا۔ لیکن آج کل دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ شروع رمضان میں پورے جذبے کے ساتھ لوگ نمازوں کے لیے آ رہے تھے، تراویح کے لیے تشریف لا رہے تھے، لیکن جیسے جیسے ذرا رمضان گزر رہا ہے یوں سمجھ گئے کہ اب ہم اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا لیا ہے اور رحمتوں کو پا لیا ہے، اب دوسرے کاموں میں لگ جائیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے بہت سارے ذرا احباب دوسرے کاموں میں مشغول ہو کر نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ میں ان احباب سے کہنا چاہوں گا، اللہ نے ایک موقع دیا ہے ہمارے لیے ثواب کو لوٹنے کا۔ اللہ رب ذوالجلال نے ایک موقع دیا ہے ہمیں، اللہ رب ذوالجلال نے ایک موقع دیا ہے ہمیں اپنے آپ کو رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس لیے ہم اسے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو رمضان ہے اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ جی ہاں، اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میرے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کے لیے عطا فرمایا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ قرآن تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنے کے لیے ہے، یا یہ ہے کہ ہم طاقوں میں سجا کے رکھیں، یا یہ ہے کہ ہم اپنے آنکھوں سے لگا کے اور اپنے رخسار سے اور اپنے ہونٹوں سے بوسہ لے کے ادب کے ساتھ اوپر رکھ دیں۔
اس لیے نہیں ہے، یا یہ ہے کہ ہم بیمار ہو جائیں تو بیمار ہونے کے بعد ہم اپنے اس قرآن کے ذریعے دم کروا کے اس پانی کو ہم پی لیں، یا کوئی پڑھ کے ہم پہ پھونک دے تو ہمارا حق ہم نے ادا کر لیا۔ جی ہاں، یہ بات تو الگ ہے کہ قرآن اگر آپ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیتے ہیں، اللہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے شفا عطا فرماتا ہے اور ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرما دیتا ہے۔ ہاں، قرآن اگر ہم اپنے آنکھوں سے لگاتے ہیں، اپنے ہونٹوں سے اسے بوسا لیتے ہیں، جی ہاں، اس سے ہمارے لیے ہماری زندگی میں نور آئے گا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور بڑا مقصد ہے جس کے لیے قرآن بھیجا گیا ہے، کہ وہ ہے ھدی للمتقین، وہ ہدایت ہے۔ قرآن سراپا ہدایت ہے۔ اگر ہم اسے پڑھتے ہیں، اگر ہم اسے سمجھتے ہیں اور اس پر ہم عمل کر لیتے ہیں، یقین مانیے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ ہمارے پاس کتاب ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ میرے نبی نے بتا دیا ہے قرآن کے ذریعے سے، آپ اس پر عمل کر لو، آپ کی زندگی کامیاب۔ لیکن اگر ہم اسے پڑھنا نہ چاہیں اور اسے سمجھنا نہ چاہیں اور اس پر عمل کرنا نہ چاہیں تو اس میں ہمارا ہی قصور ہے، کسی اور کا قصور نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب نے تمہارے لیے نصیحت والی کتاب عطا کی ہے، آپ اس کے ذریعے نصیحت حاصل کریں اور آپ کے لیے راستہ ملے گا۔ جی ہاں، دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ قرآن پڑھیں، سمجھیں۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں، ارے کہاں ہمارے پاس وقت ہے، کہاں ہم قرآن پڑھیں، کہاں قرآن سیکھیں۔ اور یہ بھی یہ ہے کہ بعض لوگ جلدی جلدی یوں پڑھ کے قرآن ختم کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ یہ قرآن کا پڑھنے کا ایک خاص نہج ہے جسے میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو سکھایا، جسے قرآن نے یوں کہا، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اللہ رب ذوالجلال نے نبی کے صحابہ میں ایک ایسی جماعت عطا فرمائی جو قرآن کو سیکھنے والی تھی، حدیث کو سیکھنے والی تھی، نبی کی زندگی کو سمجھنے والی تھی، اور حضرات صحابہ یہ ساری چیزیں سیکھنے کے بعد اور لوگوں تک پہنچایا ہے۔ یہ روایتیں اسی طرح ہم تک پہنچی ہیں۔ آپ یہ یعنی جو صحیح بخاری شریف ہے اسے دیکھ لیں، وہ ساری روایتیں آپ کے پاس ملتی ہیں، اور اسی طرح آپ مسلم شریف دیکھ لیں، صحیح روایتیں آپ تک ملتی ہیں، اور بہت ساری حدیثیں ہمارے لیے ترمذی شریف کے ذریعے، نسائی شریف کے ذریعے، ابو داؤد شریف کے ذریعے ہمیں ملتی ہیں۔ اگر ہم اسے نہ پڑھیں اور اسے نہ سمجھیں اور نبی کی زندگی کا ہم کو پتہ نہ چلے، حلال و حرام کا ہم کو پتہ نہ چلے، کیسے ہماری زندگی چلے گی؟ کہ یہ زندگی اس لیے ہے کہ ہم رات بھر سوتے رہیں اور صبح اٹھیں اور اس کے بعد اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں، نبی کی ذات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، نبی کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر اس زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ سمجھیں، قرآن سمجھیں۔ قرآن اس لیے نہیں دیا گیا کہ ہم اسے دھو دھو کے پی لینے کے لیے رکھ لیں تاکہ ہماری بیماری چنگی ہو جائے اور ہم صحت مند ہو جائیں، اس مقصد کے لیے نہیں۔ جی ہاں، اس مقصد کے لیے بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے ہدایت پائیں۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ یہ جو سینہ ہے اس میں بہت سارے کینے، کپٹ اور بہت ساری برائیاں، حسد، بغض اور یہ ریاکاری، فخر اور یہ ساری چیزیں دل میں بیٹھ جاتی ہیں۔ آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، ہماری زندگی سے کینہ چلا جائے گا، ہماری زندگی سے یعنی دوسروں کے لیے حسد کرنا چلا جائے گا، دوسروں کا برا چاہنا چلے جائے گا۔ جتنی بیماریاں ہمارے دل و دماغ میں پیدا ہوتی ہیں، اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ کتاب وہ ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت عطا کرنے والی ہے، اور یہ کتاب وہ ہے جو مومنوں کے لیے رحمت دینے والی ہے، رحمت پہنچانے والی ہے۔ آپ اسے پڑھیں، اسے سمجھیں۔
قل بفضل اللہ وبذالک، جی ہاں اللہ رب ذوالجلال نے یہ جو دولت عطا کیا ہے جن لوگوں کے لیے، فبذالک فلیفرحوا، یہ دولت اس کے ملنے پہ لوگ خوش ہو جائیں۔ بہت بڑی دولت اللہ نے عطا کیا ہے قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کو تلاوت کرنے کی، قرآن کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی۔ تو اس دولت کے ملنے پہ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، آپ اس دولت کے ملنے پہ خوش ہو جائیں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو دولت تم جمع کے رکھتے ہو اس کے مقابلے میں یہ دولت کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے اس دولت کے ملنے پہ نہ خوش نہ ہونا، ارے میں تو عالم بن گیا، میں حافظ ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ارے اپنی دولت کو تو پہچانو، کتنی بڑی دولت اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اور اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے اتنی عظیم دولت سے آپ کو مالا مال فرمایا ہے۔ ہاں اللہ رب ذوالجلال نے یہ جو مال عطا کیا ہے، اس مال کو ہم ہمیشہ برا نہ سمجھ جائیں کہ مال، یہ فتنہ بتایا ہے میرے نبی نے کہ مال فتنے کی علامت ہے، لیکن اس مال کو ہم برا بھی نہ سمجھیں۔ کب؟ اگر ہم صحیح طریقے سے مال کماتے ہیں، کسی کو ہم دھوکہ نہیں دیتے اور کسی کو ہم دغا نہیں کرتے، جھوٹ بول کے ہم نے مال نہیں کمایا۔ جی ہاں، صحیح طریقے سے میرے نبی نے جس طرح سے سمجھایا ہے اسی طرح سے ہم محنت و مجاہدہ کر کے مال کمایا ہے۔ یہ مال ہمارے لیے فضل ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے سورۃ الجمعہ میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب آپ نماز پوری کر لیے، نماز ہو گئی، جمعے کی نماز آپ نے ادا کر لیا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب یہاں مسجد میں بیٹھے نا، اب آگے نکلیں، مال کمانے کی فکر کریں، اس لیے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اسے فضل فرمایا ہے۔ محنت کریں، مجاہدہ کریں۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں ارے کہاں ہم محنت کریں، ہم سے محنت نہیں ہوتی، بہت اچھے تندرست ہوتے ہیں، باوجود اس کے وہ مانگنے کے لیے اتر پڑتے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا، جیسے شہد کسی نے چکا دیا، اب اس کے چکنے کے بعد یہ اچھی لگنے لگتی ہے، اسی طرح مانگنے کا کسی کو چسکا لگ گیا، اب یہ مانگنے کے لیے اتر جاتے ہیں۔ نہ مانگنا اچھی چیز نہیں ہے، مانگنا بری بات ہے۔ میرا رب ہے، میرے رب کی بارگاہ میں مانگیں، میرے رب کی بارگاہ میں آ کے مانگیں، فریاد کریں اے میرے اللہ، تو نے مجھے عزت کی زندگی دی ہے، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہوں، میری ضرورتوں کو پورا کرنے والی تیری ذات ہے، اے اللہ تو ہی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگوں سب کے سب تم محتاج ہو، اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ کی ذات ہی ہے جو غنی ہے، اور اللہ کی ذات ہی ہے حمید ہے، تعریف کے قابل ہے۔ یہ نہ سمجھ جاؤ کہ تم غنی ہو گئے، تم مالدار ہو گئے، اللہ نے تمہیں مال دے دیا اس بنیاد پہ تم فخر کریں، نہ مال کی بنیاد پہ فخر نہ کریں، بلکہ اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہی یہ مال ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ہاں، اگر اس مال کا ہم نے حق ادا کر دیا، اگر اس مال کی ہم نے زکوٰۃ ادا کر دیا، یہ مال ہمارے لیے جہنم سے بچنے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے یہ مال سبب بن جاتا ہے، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، مال کا حق ادا کرنے والوں کے لیے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جنہوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی اور مال کو پاک کیا، یتزکا، مال کو پاک کیا، ایسے لوگوں کے لیے یہ مال جہنم سے بچنے کے لیے سبب بن جاتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہر مالدار کو ہم برا سمجھ جائیں۔
اللہ نے مال بھی دیا ہے، تقوی و طہارت کی زندگی بھی عطا کی ہے، اس لیے ہم ان کو برا نہ سمجھیں، مال کو برا نہ سمجھیں۔ مال اگر صحیح طریقے سے ہم کماتے ہیں تو یہ مال ہمارے لیے فضل ہے، یاد رکھیں اللہ نے اسے فضل قرار دیا ہے۔ بعض لوگ مال کو اس لیے کہ حدیث میں جو فرمایا ہے کہ میری امت کے لیے فتنے کی چیز مال ہے، میرے نبی نے فرمایا میری امت کے لیے فتنے کی چیز مال ہے، تو یہ فتنہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کا حق ادا نہ کریں، اس کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لیں اور ہم لوگوں کو چھوڑ دیں اور لوگوں کو مرتا ہوا چھوڑیں اور عیش و عشرت کی ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ، اسی لیے فرمایا میرے رب نے نبی سے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے میرے نبی ان کے مالوں کی زکوٰۃ آپ اصول کیجئے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اگر آپ ان کے مالوں کی زکوٰۃ لیتے ہیں تو ان کے مال پاک ہوں گے، وتزکیہم بہا، اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ ہوگا، ان کے دل میں مال کی محبت نہیں آئے گی۔ مال کی زکوٰۃ ادا کر دیا، یہ مال ہمارے لیے جنت میں جانے کے لیے سبب بن جائے گا۔ ہاں یاد رکھیں کہ یہ مال اللہ نے جو ہمارے لیے عطا کیا ہے، اس کے ذریعے میں اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اللہ کا مقرب بننا ہے۔ اسی لیے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ رب نے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ ادا کر کے آپ نے غریبوں کو کھلایا، انہیں پلایا، ان کی ضرورت میں آپ کام آ گئے، آپ ان کا ساتھ دے دیا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کس مقصد کے لیے یہ سارے کام آپ انجام دے رہے ہیں؟ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا اگر آپ نے بن مٹھی کسی کی مدد کر دی، کوئی غریب، کوئی محتاج، کوئی ضرورت مند، کوئی بیوہ، کوئی مسکین، کوئی یتیم آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کی مدد کر دی، کس مقصد سے؟ لوجہ اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی جزا ملے، کوئی بدلہ ملے، کہ میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں، اس کا کام کر رہا ہوں، اب یہ میرے کچھ کام آ جائے اور یہ میرا شکر گزار ساتھی بن جائے کہ میرا شکر ادا کرے، لوگوں میں کہتا پھرے کہ دیکھو فلاں سیٹھ صاحب نے، فلاں وزیر صاحب نے، فلاں مالدار صاحب نے میرا ساتھ دیا ہے، مجھے زکوٰۃ دی ہے، میرے لیے کھانے کا نظام کیا ہے۔ نہ کبھی شکریہ کے دو الفاظ کے ہم انتظار میں ہیں، منتظر ہیں کہ یہ میرے مال کے لینے کے بعد شکریہ ادا کریں۔ بات دراصل الگ ہے کہ وہ اگر آپ کے حق میں دعا کرتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس کی دعا کو آپ کے حق میں قبول کر لیتے ہیں۔ آپ کی نیت یہ نہیں ہے کہ میں اس پر احسان جتلاؤں، وہ میرا شکریہ بجا لائے، یہ نیت نہیں ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک چچازاد بھائی کی مدد کرتے تھے، ان کی حالت بڑی پتلی تھی، حضرت مصطح، ان کی حالت بڑی پتلی تھی، بہت مدد کیا کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ کی بیٹی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین، نبی کی زوجہ، چہیتی زوجہ، ان پر منافقین نے تہمت باندھ دی، اور مصطح جو پکے مومن تھے، پکے مسلمان تھے، یہ بھی ان منافقوں کی جماعت میں جا کے مل گئے، انجانے میں پتہ نہیں تھا، باوجود اس کے جا کے مل گئے۔ حضرت ابوبکر کو بہت برا لگا، ارے اب تک میں اس کی ضرورتوں میں ساتھ دیتا آ رہا ہوں، اس کے لیے کھانے کا نظام نہیں تھا، میں کھانے کا نظم کرتا آ رہا ہوں، میں اس کے لیے سارا تعاون کرتا آ رہا ہوں، یہ ہے کہ میری بیٹی، میرے محبوب نبی کی زوجہ، اس پہ جب تہمت لگی ہے تو یہ بھی جا کے منافقوں کا ساتھ دے دیا، اس لیے آپ نے قسم کھا لیا کہ
اس کے بعد میں کبھی اس کی مدد نہیں کروں گا، میں اتنا اس کے اوپر احسان کا معاملہ کیا، یہ مجھ پر تہمت باندھنے کے لیے میری بیٹی پہ تہمت لگانے پہ لگ گیا ہے، میری زندگی کو برباد کرنے پہ لگ گیا ہے، قسم کھا لیا کہ اس کے بعد میں کبھی یہ اس مستح کو مدد نہیں کروں گا، اس کا خیال نہیں رکھوں گا۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں آیت اتار دیا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى۔ ہاں مناسب معلوم نہیں ہوتا جن کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، فضل عطا کیا ہے، اللہ نے وسعت عطا کیا ہے، ایسے لوگ کہ قسم کھا لیں، یہ قسم کھا کے ان کو دینے سے رک جائیں، یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ قسم توڑ دیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کا کفارہ ادا کیا۔ کفارہ ادا کر کے جس جیسا ذات بھائی کو نہ دینے کی قسم کھا لی تھی، آپ جا کے پہنچا کے آ گئے، کہا کہ میرے رب نے قرآن میں حکم اتار دیا ہے، میں احسان جتلانے کے لیے یا یہ ان سے بدلہ پانے کے لیے میں نے نہیں دیا تھا، چلیے اب ساری چیزیں رفع دفع کرتے ہیں، معافی تلافی۔ اس کے بعد آپ جا کے ان کے پاس دے کے آئے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ ہاں اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کا معاملہ کر رہا ہے، غلط معاملہ کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں، لیکن وہ ہے کہ آپ کو ڈھنستا ہے، آپ کو پریشان کرتا ہے، میرے رب نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، وہ اس کا عمل ہے، تمہارا عمل یہ ہو کہ تم اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر لیں۔ ہاں بات کرنا نہ چھوڑیں، اس کے ساتھ قطع تعلق نہ کریں، اس کے ساتھ رشتہ داری کو توڑنے کا معاملہ نہ کریں، بلکہ جڑ کے رہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ رب ذوالجلال ایسے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اللہ ان کی مغفرت بھی فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی یہ آیت سنی، فوراً قسم کو توڑ دیا، کفارہ ادا کیا اور جا کے اپنے چچا زاد بھائی کی مدد کی اور اللہ سے معافی بھی مانگ لی کہ اللہ مجھ سے زیادتی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ایسی قسم نہیں کھانا چاہیے تھا۔ تو یہ جو مال ہے اللہ رب ذوالجلال نے یہ فضل کے طور پر امت کو عطا کیا ہے، لیکن اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو یہ مال پاک ہوگا، اس کے اندر پاکیزگی آئے گی، دل میں بھی پاکیزگی آئے گی۔ ہاں اگر مال کی زکوٰۃ ادا نہ کریں، مال کی محبت کو ہم نے بٹھا کے رکھ لیا، زکوٰۃ ادا نہیں کیا، میرے رب نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ان کثیرا من الاحبار والرہبان، یہ جو یہودیوں کے علماء ہوتے ہیں اور اسی طرح ان کے عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں، لوگوں کے مال کو غلط طریقے سے نگل جاتے ہیں، کھانے لگ جاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، حق پر چلنے سے روکتے ہیں، سیدھے راستے پر چلنے سے روکتے ہیں، غلط راستہ بتا دیتے ہیں۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو مال جمع کے رکھتے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کرتے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر اللہ رب ذوالجلال نے امت مسلمہ کے لیے پہنچا دی ہے۔ اس لیے مال اگر اللہ نے عطا کیا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یوم یحمى علیہا، قیامت کے دن یہ مال آگ کی شکل اختیار کر لے گا، اژدہا بن جائے گا آگ کی شکل میں، وہ مال انسان کو ڈھستا رہے گا۔ کہاں پہ؟ ہماری پیشانی پہ، ہمارے بازوؤں پہ،
ہماری پیٹھ پہ وہ مال اسدہ بن کے، وہ آگ بن کے ہمیں ڈھستا رہے گا۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ یہ وہی مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کے رکھا تھا، لوگوں کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ اسلام سب سے پیارا مذہب ہے، سب سے بالا مذہب ہے اور سب سے اعلیٰ مذہب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں مالداروں کے لیے ایک مد متعین کر دی کہ آپ اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اگر آپ صاحب نصاب ہو، اگر اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہے تو آپ اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کر دیں۔ آپ نے اپنے مال کا حق ادا کر دیا۔ اسی لیے حضرت جابر روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہمیں یہ بتائیے، جس کسی نے مال کا حق ادا کر دیا، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی کے پاس مال تھا اور وہ صاحب نصاب تھا، چھوٹا مال نہیں ہے، نصاب سے کم مال مراد نہیں ہے، اگر جس نصاب کا مطلب 7.5 تولے سونا یعنی 80 پر 7.5 گرام یا 80 پر 7 گرام سونا یا 612 گرام چاندی، اس سے کم اگر مال ہے یا سونا ہے یا چاندی ہے تو ایسی صورت میں یہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے لیے بات نہیں ہے۔ لیکن جن کے پاس اتنا مال ہو اور جو مقدار متعین کی گئی ہے اس کے مطابق اسے مال اللہ نے عطا کر دیا، اس کے باوجود اس مال کی یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں اللہ رب ذوالجلال نے وہ بات بیان کر دیا کہ وہ مال ازدہ کی شکل بن جائے گی، اسے ڈھستے رہیں گے۔ لیکن اگر جس بندے مومن نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیا تو وہ مال اس کے لیے نعمت بن جائے گا، اس کے لیے اللہ رب ذوالجلال نعمت کے طور پہ اس کے لیے عطا کریں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی اس کے لیے دشواری پیش نہیں آئے گی، کوئی تکلیفیں نہیں آئے گی۔ ہاں، اگر مال ملنے کے باوجود اس کا حق ہم ادا نہیں کرتے، جب جا کے ہمارے لیے مشکل پیش آتی ہے، اللہ نے اگر ہمیں مال عطا کیا ہے، ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، ہم نے اس کی زکوٰۃ نکال دی اور زکوٰۃ کے مستحقین تک ہم نے زکوٰۃ کو پہنچا دیا، تو ماشاءاللہ یہ مال ہمارے لیے نعمت بن جائے گا، ہمارے لیے فضل بن جائے گا۔ اسی لیے دوسرے مذہبوں میں دان کرنے کی بات کہی گئی ہے کہ آپ دان کریں، آپ صدقہ و خیرات کریں، دوسروں کو دیں، لیکن یہ حد مقرر نہیں کی گئی۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے میرے نبی کے ذریعے یہ حد مقرر کر دی کہ اب یہ مالدار ہے، یہ صاحب نصاب تک پہنچ گیا ہے، اس لیے اب اپنے اس مال کی یہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر ہم اپنی اس زکوٰۃ میں ایک سینٹرلائز سسٹم نہ لے کے آئیں اور لوگوں کی مدد نہ کریں تو غریب غریب ہی رہے گا، مالدار مالدار ہی رہ جائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال نے جو سسٹم دیا ہے، اس سسٹم کو ہم فالو کرتے ہوئے زکوٰۃ کے درمیان میں ایک سینٹرلائز لا کے تمام بیماروں کی مدد کرنے کی ہم کوشش کریں اور تمام یتیموں کی ہم کفالت لینے کی کوشش کریں اور جو بیوائیں ہیں ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں اور جو ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، ان کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے وہ احباب جن کو اللہ نے مال دیا تھا لیکن یہ لاک ڈاؤن نے ان کو جکڑ کے رکھ لیا اور وہ اتنی پریشانی میں آ گئے کہ وہ بھی زکوٰۃ کے اب مستحق بن گئے ہیں۔ بینکاک سے ایک مالدار شخص کو ایک صاحب میرے پاس لے کے آئے، انہوں نے مجھ سے کہا، مولانا اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت بڑا ہیرے کا اور سونے کا تاجر ہوں بینکاک میں، آج بھی میری دکان ہے، لیکن پورا مال اس وقت قرض میں پہنچ چکا ہے۔ میرے پاس 70 کروڑ کی جائیداد تھی، 70 کروڑ کی جائیداد تھی، آج میں زیرو ہو چکا ہوں، سارا مال چلا گیا،
اب میرے اوپر قرض اتنا چڑھ گیا ہے کہ میں بینکاک سے نکل کے یہاں آ کے بیٹھ گیا ہوں کہ اگر کوئی میری مدد کر دے تو میں اس قرض سے نکل پاؤں اور اس زندگی سے میں اپنے آپ کو بچا پاؤں، ذرا اس سلسلے میں میری فکر فرمائے۔ 70 کروڑ کا مالک تھا، لیکن اس نے مجھ سے کہا مولانا اس میں میری بھی غلطی ہے کہ میں نے مال کا حق ادا نہیں کیا کرتا تھا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے یہ دولت عطا کی ہے یہ ایسے ہی باقی رہ جائے گی اور ہم مالدار ہی بن کے رہیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ جس مقام پہ تم پہنچے ہو اس مقام سے گھسیٹ کے نیچے لا کے پہنچا دو۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مجھے ان کے حال پہ بڑا ترس بھی آیا اور ذرا رونا بھی آیا اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ اے میرے اللہ، آپ نے اس مال کی ہوس کو ہمارے دل میں جگہ نہیں دی، ہمیں بچا کے رکھا ہے، تیرا شکر ہے۔ لیکن یہ تیرے بندے اس وقت پریشان ہو کے آئے ہیں، اے اللہ تو ان کی مدد کر دے۔ بیوی بھی پریشان، بچے بھی پریشان، جی ہاں مختلف آزمائشوں سے اس وقت ہم دو چار ہیں۔ ایسے میں وقت کا اہم ترین تقاضا ہے کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو ہم مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ ہاں، عورتوں کے پاس اگر زیور ہے، وہ زیور یہ ان کا مال ہے، اگر یہ جو مقدار بتائی گئی ہے اس حد تک ہے تو ایسی صورت میں زیور کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اگر زیور کی زکوٰۃ ادا نہیں کیے تو یوں سمجھیے کہ جہنم کی آگ کو ہم اپنے گلے میں ڈال کے پہن رہے ہیں، جہنم کی آگ کو اپنے سر پہ سجا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں میں ڈال کے گھوم رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، جہنم کی آگ سے ہم اپنے آپ کو بچا لیا۔ ماشاءاللہ، اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ بہت سارے مدارس جو بڑے بڑے مدارس ہیں، ہمارے ملک کے بڑے مدارس، وہاں کے محتممین حضرات کا مجھے فون آ رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی، نہ سفراء کو رکھنے کی ضرورت تھی، لیکن آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے ان مدارس میں طلباء کی تعلیم کے لیے ہم نکلنا پڑ رہا ہے۔ آپ ذرا توجہ بھی فرمائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑے مدارس باوجود ہمارے یہ احباب ہونے کے یہ پریشانی میں آئے ہیں، چونکہ ملک کے بھی کچھ حالات ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ باہر سے پیسے آنے کے سلسلے میں کتنی رکاوٹیں ہو گئی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں۔ تو ایسی صورت میں میں احباب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے ان مدارس کا خیال رکھیں۔ آپ کو اللہ نے اگر مال عطا کیا ہے، اپنے مال کے ذریعے ہمارے پڑھنے والے طلباء کی مدد کریں۔ یہ مال، جی ہاں، یہ امانت ہے، اس میں ہم کو خیانت کرنا نہیں ہے۔ ایک ایک پائی کا ہم کو حساب رکھنا ہے، صحیح طریقے سے مال کا خرچ کرنا ہے اپنی ذات کے لیے، یا یہ ہے کہ دوسرے غیر ضروری مدوں میں مال لگا کے بچوں کا حق بھی پامال کرنا نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں صحیح طریقے سے زکوٰۃ دینے والا بھی بنا دے اور صحیح طریقے سے زکوٰۃ کا استعمال کرنے والا بھی بنا دے۔ ماشاءاللہ، ہمارے بعض نوجوان پچھلی جمعہ کا بیان سن کے میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے، مولانا ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم ایک بچے کی دوست احباب مل کے کفالت لے لیں، ایک حافظ قرآن کو، یہ جو آپ تعلیم کا نظام جامع مسجد ٹرسٹ کے طرف سے انتظام کیے ہیں اور جامع مسجد ٹرسٹ یہ سارا نظام بنایا ہے، اس مہم میں جڑ کر ایک بچے کی ہم کفالت لینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان احباب کو۔ اور انہی میں سے ایک ہمارے ہی مصلیوں میں سے ایک صاحب مجھے فون کر کے بتایا، مولانا کتنی رقم ہے؟ میں نے کہا 60,000 روپے ہوگی ایک طالب علم کی کفالت لینے کے لیے جو دارالقرآن میں طلباء تعلیم پا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں میری بیوی سے اور میرے بچوں سے مشورہ کر کے انشاءاللہ ایک طالب علم کی کفالت لینے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ میں اس بچے کو اگر کھڑا دوں
تو میں اپنے بچے کو جیسے کھڑاتا ہوں اسی طرح قوم کے اس بچے کو بھی کھڑانے والا بن جاؤں گا۔ میرا کوئی خونی رشتہ تو نہیں ہے لیکن دینی رشتہ ہے، اس وجہ سے میں اس کی اگر مدد کر لوں قیامت کے دن میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور چیز نہیں چاہیے۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کے جذبے کو بے انتہا قبول فرمائے، چونکہ ہم تمام ایک فیملی کی طرح ہیں، جامع مسجد ٹرسٹ کی ایک فیملی ہے، اور ہم سب یہاں مل کر ہماری قوم کے ان بچوں کو، ہمارے ان یتیموں کو، ہمارے غریب احباب کے بچوں کو آگے لانے کے لیے اب اللہ نے ہم کو ایک موقع دے دیا، اس سے بڑھ کر کوئی اور ہمارے لیے خدمت نہیں ہو سکتی۔ مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھا کے اپنے گھر جا رہا تھا، ایک امام صاحب دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ مولانا میں فلاں مسجد میں امامت کر رہا ہوں، میرا یہ بچہ وہ بچے ماشاءاللہ حافظ ہو گئے ہیں اور اتنے پکے حافظ ہیں، اگر آپ ان سے سوالات کریں پورے سوالات کے جوابات دے پائیں گے، اور اگر ایک بیٹھک میں میرے بچے کا قرآن سننا چاہیں انشاءاللہ اللہ کے گھر میں یہاں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ میرا بچہ پورا قرآن پڑھنے پہ قادر ہے، پورا قرآن پڑھنے پہ قادر ہے۔ لیکن انہوں نے اپنا درد اور دکھ جس انداز میں میرے سامنے رکھا، کہا مولانا میں کثیر العیال ہوں، میرے بچے زیادہ ہیں، مجھے جو تنخواہ چھوٹی ملتی ہے میں بہت محتاط طریقے سے اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا کر پا رہا ہوں، لیکن تعلیم دینے پہ میں قادر نہیں ہوں، اس لیے اگر جامع مسجد ٹرسٹ میرے اس بچے کا انتظام کر دے۔ یہ ایک بچے کی کہانی نہیں ہے، اکثر جو موذنین ہیں، ائمہ ہیں، ان کی تنخواہ 8,000 10,000 12,000 بہت زیادہ 12,000 کی تنخواہ، اب کہاں ان کے گھر کا خرچ چلائیں گے اور کہاں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے؟ اس لیے میں امت کے ان متمول افراد سے جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جیسے آپ اپنے بچے کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، ہمارے ان ائمہ اکرام اور ہمارے مدرسین اور ہمارے موذنین، ہمارے مساجد کی جو خدام ہوئیں، ان کے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں بھی آپ فکر فرمائیں۔ جب کبھی بھی اپنے درد کو، اپنے دکڑے کو ہمارے یہ ائمہ میرے پاس لا کے ذکر کرتے ہیں، میں تو کچھ کر نہیں پاتا، اس لیے میں آپ کے سامنے ان کی گزارش کو رکھ رہا ہوں۔ ہمارے بڑے حضرت علامہ شاہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب ہم طلبہ تھے تو کہتے تھے کہ مولوی اور حافظ کبھی پریشان نہیں ہوتا، ہمیشہ سکون کے ساتھ رہتا، اس لیے کہ اس کے دل میں قرآن ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس حافظ قرآن کی اور امام کی خبر سنیں کہ لاک ڈاؤن میں بیٹیاں بھی ہیں، بیٹا بھی ہے، بیوی بھی ہے، تنخواہ نہیں مل رہی تھی اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے بھی اندر سے ہمت نہیں ہو رہی تھی، آخر کار مجبور ہو کے جبکہ غلط قدم اٹھائے انہوں نے اور فیان سے اپنے گلے کو پھانسی دے کے جاں بحق ہو گئے۔ آج تک کبھی ہم نے نہیں سنا تھا کہ ایک امام بھی پھانسی میں لٹک کر جان دے دیا، کبھی نہیں سنا تھا۔ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، قرآن کی دولت، قرآن کا علم ہے، جبکہ خودکشی کرنا حرام ہے۔ کہاں تک زندگی نے ہم کو پہنچا دیا ہے۔ اس لیے ہمارے ان ائمہ اکرام کی حالت جب بھی میں دیکھتا ہوں تو بہت دکھ پہنچتا ہے، میرے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں ان کے اس دکھ کو سنتے ہوئے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ احباب ہمارے ان ائمہ اور ہمارے ان خدام کے بچوں کو کھڑا کرنے میں جامع مسجد ٹرسٹ کا تعاون فرمائیں۔ اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ ہمارے یہاں جو غریب بچے اور بچیاں ہیں، ہماری قوم کے افراد
تاکہ زنا کے دلدل میں نہ پھنس جائے، غیر غلط راستے پر نہ چلے جائیں۔ اس لیے ٹرسٹ کی فکر یہ ہے کہ ان کی شادی کا ہم نظام بنا دیں۔ جو احباب اگر زکوٰۃ کی رقم کے ذریعے سے بھی ہمارے ان غریب بھائی اور بہنوں کی شادیوں کے نظام میں تعاون کرنا چاہتے ہیں، میرے پاس آئیں، یا یہ ہے کہ ہماری آفس میں پہنچیں، بیت المال میں آپ اپنی رقم ادا کریں۔ انشاءاللہ رمضان گزرنے کے بعد ہر ماہ کی پہلی جمعہ جتنا ممکن ہو اتنے ہمارے بھائی بہنوں کے نکاحوں کا ہم انتظام بہت آسانی کے ساتھ کر کے، بہت یعنی سلیقے کے ساتھ ان کا نظام کر کے، ان کا نکاح کر کے بھیج رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے احباب ان کی فکر بھی کرتے ہیں کہ یہاں نکاح ہوا ہے اللہ کے گھر میں، جماعت کے سامنے کیسے ان کی زندگی گزر رہی ہے، ذرا حال بھی معلوم کرتے ہیں، ان کے حالات کا پتہ بھی لگاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اکثر کی زندگی بہتر طریقے سے گزر رہی ہے۔ انہیں وقفے سے نصیحت بھی کرتے رہتے ہیں کہ آپ اچھے رشتے کے ساتھ جڑ کے رہیں اور ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، حلال مال کمانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرتا رہے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی زکوٰۃ میں سے غربا کی شادیوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں، جامع مسجد ٹرسٹ کا تعاون کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے آفس میں پہنچ کے یا میرے پاس آ کے، خاص طور پر جس مد میں آپ رقم لگانا چاہتے ہیں، نیت آپ کی ہے، انشاءاللہ جامع مسجد ٹرسٹ پوری کوشش کرے گا کہ آپ کی وہ رقم، وہ زکوٰۃ اسی مد میں ہم لگا کے آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بن سکیں۔ انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں، ضرور اس پر ہمیں بھی اجر عطا کرے گا اور آپ کو بھی اجر عطا کرے گا۔ یہاں درس نظامی کا بھی نظام ہے، حفظ کا بھی نظام ہے، ناظرے کا بھی نظام ہے، اور ساتھ لڑکیوں کے لیے حفظ کا بھی نظام ہے۔ ہمارے یہاں جو بچیاں اگر حفظ کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے بھی حفظ کا الحمدللہ یہاں نظام ہے، اور اگر شادی سے پہلے 1-2 سال دینی تربیت حاصل کرنا چاہتی ہیں، قرآن سیکھنا چاہتی ہیں، قرآن سمجھنا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے بھی ہمارے یہاں ٹرسٹ کے ذریعے 1-2 سالہ کورس ترتیب دے کے انہیں پڑھایا جاتا ہے، تاکہ شادی سے پہلے انہیں سمجھ میں آ جائے کہ ساس کیا ہوتی ہے، سسر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد شوہر کی کیا ذمہ داری ہے، اولاد ہو تو اولاد کی کیا ذمہ داری ہے، کیسے ایک خاندان کو نبھا کر جانا چاہیے۔ آج کل لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، اب یہ ساری چیزیں معلوم نہیں ہوتی، نکاح کر لیا مال کی بنیاد پہ، اب اترانے لگتے ہیں، چند دنوں میں ہی یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور فخر کرنے لگ جاتے ہیں ایک دوسرے پہ۔ تو اس وجہ سے اگر آپ اپنی بچیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، ٹرسٹ نے یہ سارا نظام آپ ہی کے لیے کیا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال آپ کے یہاں آنے کو اور آپ کے تعاون کرنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ بن مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے گھر کی مدد کرنے کے لیے۔ یہاں جو ادارے چل رہے ہیں ان اداروں کا تعاون کرنے کے لیے بن مٹھیاں جمعے کے دن چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ کسی کا نام وہاں نہیں ہوتا کہ فلاں نام فلاں نام، جی ہاں، مصلیان جامع مسجد کے جانب سے اس جمعے میں، اس تاریخ میں اتنا چندہ ہوا، یہ لکھا جاتا ہے، کسی کا نام نہیں ہوتا، لیکن لکھنے والے نے نام لکھ لیا ہے۔ آپ نے یہاں بن مٹھی ڈالی، فرشتوں نے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، برابر لکھ لیا ہے۔ چھوٹا ڈالا جب بھی لکھ لیا، بڑا ڈالا جب بھی لکھ لیا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس وجہ سے ہم زیادہ سے زیادہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ کے دینے کو قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔